اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ انسانوں میں بھی وہی تعریف کے قابل ہوتے ہیں جو ربوبیت کرتے ہیں۔ جسمانی ربوبیت ہی ایک مرتبہ ہے، ایک اسٹیج ہے، اور وہ لوگ بھی عبدالستار دی یا ہندوستان کے اندر وہ جو خاتون ہیں وہ کافی مشہور، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور ایک نام ہے، تو مشہور ایسے لوگ گزرے ہیں عیسائیوں میں خاص طور پر، جنہوں نے انسانوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہے کہ انسانوں کی جسمانی ربوبیت جو ہے وہ کی جائے، لیکن جسم کی ربوبیت جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو آپ اس کو کھانا اگر کھلا دیں تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن 6 گھنٹے ہی گزرتے ہیں، بس مشکل سے 8 گھنٹے گزرتے ہیں، وہ انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ بھوکا ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ کھلانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن اگر اس کو کچھ اویئرنیس دی جائے، کچھ ہدایت دی جائے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی غذا کا خود بندوبست کر لے۔ تو اویئرنیس یا کسی چیز کی ہدایت دینا کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے، کیا چیز اس کے لیے بری ہے، یہ اس کھانا کھلانے سے جو ہے وہ زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے۔ البتہ فوری ضرورت جو ہے وہ تو کھانا کھلانے ہی کی ہوتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کسی بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹی۔ اس وقت تو انسان کو اس کے سوا اور کوئی انسان کے لیے اس کے سوا اور کوئی بہتر بات نہیں ہوتی کہ اس کا پیٹ بھرا جائے، فوری ضرورت جو ہے وہ اس کی پوری کی جائے۔ تو ایک مرتبہ ہے یہ جسمانی ربوبیت کرنے کا۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہمیشہ تعریف کے قابل سمجھے گئے ہیں جنہوں نے انسانوں کی جسمانی ربوبیت کی ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں پروان چڑھانے کو، پرورش کرنے کو، جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کو۔ اور قرآنی اصطلاح کے اندر اس ٹرمینالوجی میں جو ربوبیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، تو وہ کسی بھی شے کی جو مقصدیت ہے، جس مقصد سے وہ پیدا ہوئی، تو اس کو مقصد تک پہنچانے کے لیے جو ضروری لوازمات درکار ہیں، جو نیسیسری ریکوائرمنٹس اس کو چاہیے، وہ سب مہیا کرنے کا نام ربوبیت ہے، تاکہ وہ پروان چڑھ کے اس اسٹیج تک پہنچے، اس لیول تک پہنچے جو اس کا پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد جانوروں کی طرح کھانا پینا تو ہے نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد جو بتایا قرآن حکیم کے اندر، وہ کھانا پینا نہیں ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ جسمانی ضروریات تو جانور بھی اپنے پورے کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ کھانے پینے کی ضرورت ہے ان کو، جنسی ضرورت ہے ان کو، سر ڈھانکنے کے لیے، تن ڈھانکنے کے لیے، کوئی بل بنانے کی ضرورت ہے، گھونسلہ بنانے کی ضرورت ہے، وہ تو جانور بھی کرتے ہی ہیں۔
اپنے اپنے لحاظ سے جو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے. انسان نے بھی اگر کیا تو کیا بڑا کام کیا. بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تو ہر جانور کے جبلت میں داخل ہے. کوئی ماں جب بچہ جنتی ہے جانور تو وہ اس کا خیال رکھتی ہے. اللہ نے فطری طور پر جبلی طور پر اس کے اندر یہ محبت ڈالی ہے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسانی درجے کا کام نہیں ہے. جانوروں کے درجے کے اوپر جو ہے وہ یہ سب چیزیں. مرغی بھی جو ہے وہ بچہ جب اس کا چوزا ہوتا ہے تو وہ اس کے منہ میں جو ہے وہ دانا ڈالتی ہے. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. انسانوں کے درجے کا کام جو ہے وہ اس کے علاوہ اس کے سوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان جو ہے وہ اس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت کرے. عبادت کو جو ہے وہ لوگوں نے نماز پڑھنا سمجھ لیا. لوگوں نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ جی وہ روزے رکھ لیے تو وہ عبادت ہو گئی. حالانکہ عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں غلام کو. عبادت یعنی غلامی. تو اللہ کی غلامی اختیار کرنا یعنی ہر بات میں اس کا حکم ماننا. وہ کسی نے یہ بات کہی نا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. تو ایسی کیسی عبادت ہے بھائی؟ تو عبادت تو اسی کہیں گے کہ جب اللہ کی مانی جائے، غلامی اختیار کی جائے، اس کی جو حکم اس نے دیا اس کو مانا جائے. تو حکم ماننا جو ہے وہ عبادت ہے. قرآن حکیم نے اس سے بھی بڑھ کر ایک بات جو ہے وہ کی ہے کہ عبادت جو ہے وہ دراصل ہمرنگی اختیار کرنا ہے. صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کیا جائے. تو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی غلامی میں آنا پڑتا ہے. یہ غلامی جو ہوتی ہے یا اللہ کا حکم ماننا جو ہوتا ہے یہ ایک درجہ ہے. تو انسان محبت کی کیفیت کے اندر جب آتا ہے، عشق کی کیفیت کے اندر جب آتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہوتا ہے اور وہ ہے عبادت. یعنی ہم رنگی اختیار کرنا، اللہ کا ہم رنگ بننا. احادیث میں اس کو اس طرح کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. انتصفوا باوصاف اللہ. اللہ کے اوصاف کو اپناؤ. یعنی اللہ جو ہے وہ جس طرح انسانوں کے اوپر رحم کرتا ہے اس طرح انسان بھی انسانوں کے اوپر رحم کرے. اللہ جس طرح سے الستار ہے کہ عیب جو ہے وہ ڈھانکتا ہے، تو انسان اس طرح سے جو ہے وہ عیب ڈھانکیں انسانوں کے بجائے اس کے کہ ان کو بیچ چوراہے کے اوپر ننگا کریں. اس کے بجائے عیبوں کو ڈھانکنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا شیوا ہے. تربیت کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور لوگوں کو ان کے کپڑے اتارنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اللہ والے جو ہے انہوں نے ہمیشہ اس سے پرہیز کیا. وہ ڈاکٹر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو یہ بات بتائی. انہوں نے بتایا کہ میں صحافی بننا چاہتا ہوں. تو کہا صحافی کیا ہوتا ہے؟ تو ماں پڑھی لکھی نہیں تھی زیادہ. ان کا صحافی وہ جو حقیقت بیان کرتا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو بتاتا ہے. تو ان کی ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، وہ لوگوں کی جو عیب جو ہیں وہ ان کو نہیں اچھالنا. تو صحافت جو ہے، جرنلزم جو ہے وہ اسی کا نام آج کل ڈر گیا ہے کہ عیب جو ہے وہ اچھالے جائیں. ہاں معاشرے کی برائیاں بتائی جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسانوں کے
انسانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے اور ان کے اندر جو عیب ہیں ان کو جو ہے وہ نکال نکال کے باہر بتایا جائے، اور جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کو چھپا دیا جائے۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ اللہ والوں کا کبھی بھی کسی بھی دور کے اندر نہیں رہا۔ ایسی صحافت جو انسانوں کے عیب اچھالنے کا جو ہے وہ کام کرتی ہے، تو وہ ایسی صحافت جو ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی میں کوئی اچھائی ہے تو اس کو بھی بیان کیا جائے، اور کسی میں جو برائی ہے اس کو دور کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو اچھال اچھال کے لوگوں کے اندر اس کے اندر اس کو دنگا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بجائے نبیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ختم کرنے کا طریقے جو ہے وہ اختیار کیے جائیں۔ جیسے کوئی انسان اگر برائی کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کی رپورٹ کریں، پولیس کے اندر جو ہے وہ اس کی رپورٹ کرے، اس کو معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیں۔ جیسے چور کے ہاتھ پیر کاٹنے کا کہا گیا تو ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، اس کے ریسورسز جو ہیں وہ ان کو کٹ کر دیا جائے، اس کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کوششیں کی جائیں، مجرموں کو سزا دلوائی جائے۔ یہ نہیں کہ اشتہار لگایا جائے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے مجرم ہے یا فلاں نے جو ہے برائی کی۔ یہ اشتہارات لگانے کا کام جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ کسی کی برائی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے سامنے اس طرح سے واضح کیا جائے کہ وہ برائی اس سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی کرپٹ ہے یا کرمنل مائنڈیڈ ہے، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے یا سزا دلوائی جائے۔ یہ طریقہ کار معاشرے کے اندر ایک کنسٹرکٹیو طریقہ کار ہو سکتا ہے، تعمیری طریقہ کار ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر کچھ بہتری کی صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور جس معاشرے کے اندر لوگوں کی بھد اڑائی جاتی ہے، صرف اعلانات کیے جاتے ہیں، صرف لوگوں کو جو ہے وہ بس بتایا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، وہ معاشرہ جو ہے وہ کبھی پنپتا نہیں ہے، اس کے اندر اچھائیوں کی صورتیں نہیں پیدا ہوتی۔ اور اخبارات جو ہیں وہ رسائل جو ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ زیادہ تر اخبارات اور رسائل جو ہیں وہ بس صرف لوگوں کی برائیاں جو ہیں وہ اچھال اچھال کر بیان کرتے ہیں، بس مقصدیت ان کا اخبار بیچنا ہوتا ہے، منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس صرف منجن بیچنا نہیں ہے، معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ میڈیا جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا مافیا جو ہے وہ بن چکا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں اچھالنے کا کام کرتا ہے، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے اس کا منہ بند کرنے کے لیے پھر رشوتیں جو ہیں اس کو سکتی ہیں۔ مقصد جو ہے وہ کسی کی برائی اچھالنا نہیں ہے، مقصد انسانوں کا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے برائی کو ختم کرنا۔ اللہ والے نے ہر دور کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر ایک بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز جو ہیں وہ پیدا کی، ان کے اخلاقیات میں، ان کے کردار میں۔ یہ نبیوں کے ذریعے سے ہوا، اور اولیاء اللہ جو ہے، بزرگان دین جو ہے، انہوں نے اپنے لیول کے اوپر اس کو کیا کہ جو لوگ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان کے اندر انہوں نے تقوی کی صورتیں جو ہیں پیدا کی۔ تو تقوی کی صورتیں پیدا کرنا، یہ ربوبیت جو ہے یہ اللہ والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہر دور کے اندر کرتے رہے۔ برائیاں اچھالنے کا کام نہیں کرتے تھے، وہ برائیاں ختم کرنے کا کام کرتے تھے۔ وہ تو برائیاں ختم کرنے کے لیے
جو کوششیں کی جاتی ہیں تو وہ روحانی ربوبیت کہلاتی ہے. تو وہ روحانی ربوبیت انہوں نے ہر دور کے اندر انسانوں کی. جو جس حد تک مقتدر تھا اس حد تک اس نے کوشش کی. تو یہ اللہ والوں کا طریقہ کار جو ہے وہ ہر دور میں انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ رہا ہے. تو یہ ربوبیت جو جسمانی درجے کی ربوبیت سے کہیں بڑھ کر ہے، جس سے انسانوں کے اندر اخلاق اور کردار پیدا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ کے بندے بنتے ہیں، ان کے اندر ابدیت پیدا ہوتی ہے. وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں معاشرے کے اندر جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جس کو تقویٰ کہتے ہیں عربی زبان میں. تقیہ کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو. تو ایسی چیز جس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کرنے سے، وہ کھانے سے، وہ کرنے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تو نقصان دہ چیز سے بچنے کی کوشش کرنا، خود تقویٰ اختیار کرنا اور انسانوں کے اندر تقوی کی کیفیات کو پیدا کرنا، یہ انبیاء کا اور بزرگان دین کا، اللہ والوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ اس کے لیے ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رحمان بنتے ہیں. رحمان بن کر علم قرآن جو ہوتا ہے، اللہ کی تعلیم جو ہوتی ہے، اس کو انسانوں کے اندر عام کرتے ہیں. الرحمن علم القرآن، رحمان بن کر اللہ کا کام، اللہ کی تعلیم کو جو ہے وہ انسانوں کے اندر عام کرتے ہیں. انسانوں سے جو ہے وہ پتھر بھی کھاتے ہیں، جوتے بھی کھاتے ہیں، ان سے لعن طعن جو ہے وہ سب سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا محبت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے انسانوں سے کہ وہ پھر بھی اس عمل سے باز نہیں آتے. لا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور اپنے جو ملامت کرتے ہیں ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تانے ان کو دیتے ہیں. وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ اس بات سے خوفزدہ نہیں ہوتے. لا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے ان انسانوں کے اوپر. وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اندر سے، باہر سے انتہائی کمزور ہوتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ کوئی ان کے پاس عہدہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے. بڑا تن و توش کچھ نہیں ہے ان کے پاس، مگر اس کے باوجود وہ اندر سے انتہائی مضبوط ہیں. وہ اپنے نفس پہ جو ہے وہ قابو پا لیتے ہیں اور انسانوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر دور کے اندر پائے گئے. اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں کیا ہے. 1,24,000 انبیاء ہر دور کے اندر جو ہے وہ بھیجے گئے. خدا سے ان کا تعلق قائم ہوا، اس کے ذریعے سے انہوں نے کام کیا کیا کہ وہ جو تعلیمات ان کو دی گئی تھی وہ انسانوں کے اندر عام کی. جس سے انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوا، تقویٰ طہارت پیدا ہوا، جس سے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوئی، جس کے ذریعے سے وہ جو فساد تھا وہ دور ہوا اور امن قائم ہو گیا معاشرے کے اندر. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا انعام تھا. اس لیے قرآن حکیم نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ بات کہی گئی. ایک مومن بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نعمتیں دے، لیکن نعمتیں کیا دولت دے دے، کیا شہرت دے دے، کیا معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں جھک کے سلام کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر جھوٹی عزتیں دے دے، کیا دے اللہ رب العالمین؟ کیا ہوتی ہے نعمت جو خدا کی طرف سے انسان کو ملتی؟ تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کو بالکل واضح کر دیا. کوئی چیز جو ہے وہ کسر چھوڑی نہیں ہے وہاں پہ.
لوگ بہت بڑا محل بناتے ہیں، اپنا بڑا بنگلہ بناتے ہیں، اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جی وہ اللہ نے جو ہے وہ بڑا ان کے اوپر نعمت دی ہے، ان کو بڑی نعمت جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، دیکھو اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم کو جو ہے ہم نے بڑا گھر بنا دیا، اللہ نے کسی کو جو ہے وہ بچے دے دیے، اولاد نرینہ دے دی، تو بولتے ہیں کہ جی اللہ نے جو ہے وہ بڑا کرم کیا ہمارے اوپر، بڑی نعمت دے دی ہم کو۔ یہ جو بھی مادی چیزیں انسانوں کو ملتی ہیں، اگر یہ نعمت ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا ذکر کرتا، مگر اللہ نے قرآن حکیم میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں انبیاء کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، اور ان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں موجود تھی، نہ اقتدار تھا، نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں تھی، جو سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اپنی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ انبیاء کے پاس کوئی بڑے تن و دوش نہیں تھے، اکثر انبیاء جو گزرے ہیں 99% ان کے پاس جو ہے وہ کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی دولت کے انبار نہیں تھے، تو جن پہ عذاب نازل ہوا ہاں ان کے پاس ضرور تھا، قارون، حامان، فرعون، شداد، ان کے پاس سب اقتدار بھی تھے، تو اس کا مطلب ہے نعمت اس چیز کا نام نہیں ہے، انسانوں نے اس کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کیا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن حکیم میں نعمتیں کن کو دی گئی ہیں؟ یعنی خدا کا علم جن کے پاس پہنچا، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جنہوں نے انسانوں کے لیے خود ذکر بن گئے، جو انسانوں کو ذکر دینے کا سبب بنے، ایسے لوگ تھے جن کو اوپر اللہ نے نعمتیں نازل، وہ ہیں نعمت والے لوگ۔ نعمت یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا سا بنگلہ بنا لیا، بڑی کوٹھی بنا لی، اور اس کے بعد اوپر سے اس کے اوپر لکھ دیا کہ جی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی نعمت دی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر آیا ہے وہاں پر انبیاء کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے، کیا انبیاء پہ اللہ نے جو ہے وہ نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کے پاس یہ سب کچھ موجود نہیں تھا جو مادی نعمتیں جو کہی جاتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ تو ہر چیز کی انٹرنسک ویلیو جو ہوتی ہے، جو اصل حقیقت ہے، اس کے اوپر انسانوں کو جو ہے وہ جانا چاہیے۔ جب بھی ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو اس کی اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ انسان کو جانا چاہیے، حق معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہے حق، کیا ہے ریالٹی جس کو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر بیان کر رہا ہے۔ تو انسانوں کو جو نعمت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دل میں جو ہے وہ تقوی اور طہارت پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر علم آتا ہے، علمکم اللہ یعلمکم اللہ، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ۔ جو لوگ بھی تقوی اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اپنی زندگی میں علم حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت دینے کا باعث بنتے ہیں، خود بھی مہدی ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہادی بنتے ہیں، انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ ہم دعا کس بات کی کرنا چاہیے کہ انمن کے جو ہے وہ نعمتیں ہم پر بھی نازل ہوں، وہ نعمتیں نہیں جو مادی نعمتیں لوگوں کو ملی ہوئی تھیں مگر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے، ایسی نعمتیں ہم کو نہیں چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بہت کچھ تھا ان کے پاس، مادی جو بھی لوازمات تھے وہ بہت سارے کچھ تھے، مگر وہ نعمتوں والے لوگ نہیں تھے، وہ مغضوب والے لوگ تھے، وہ ضالین لوگ تھے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو راہ سے بھٹک گئے تھے، ایسے لوگ تھے وہ۔
ہاں جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی وہ انبیاء کا گروہ تھا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ نمازوں کے اندر انسان جو ہے وہ اسی بات کی دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو نعمتوں والی زندگی جو ہے وہ ہم کو ملے، ایسی زندگی ملے، یعنی وہ خدا کی انسان جو ہے وہ اس کی گود میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ کی گود میں آ کر بیٹھے، جس طرح سے انبیاء اللہ کی گود میں بیٹھے تھے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو دکھانا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی تھی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا جن کو مادی نعمتیں تو بہت کچھ ملی تھی لیکن وہ راہ سے بھٹک گئے تھے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک حکیم رب علیم۔ کوئی سوال ہو تو ہم لے سکتے ہیں۔